یزل ولا یزال کے لیے کہ جس نے میں اور آپ کو محبت و ولایت اہل بیت جیسی عظیم نعمت سے وابستہ رہنے کی توفیق عنایت فرمائی، اور ہم اور آپ کا آج یہاں پر حاضر ہونا اسی محبت کا نتیجہ، اسی ولایت کا تقاضا ہے۔ تمام نعمتوں میں چاہے وہ مادی نعمات ہو چاہے وہ معنوی نعمات ہو، تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت جس کو قرار دی گئی ہے، تمام نعمتوں میں سب سے پہلی اولین نعمت جس کو قرار دیا گیا وہ محبت و ولایت اہل بیت علیہم السلام ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم نے ابو ذر غفاری سے فرمایا کہ ابو ذر من احبنا اہل البیت فلیحمد اللہ علی اول النعم، اے ابو ذر تم میں سے جو اپنے دل میں ہماری محبت کی حرارت محسوس کر لے تو اسے چاہیے کہ پروردگار عالمین کی اولین نعمت پر شکر ادا کرے۔ ابو ذر نے سوال کیا یا رسول اللہ وما اول النعم، اے اللہ کے حبیب اللہ کے محبوب وہ پہلی نعمت کون سی ہے کہ جس پر ہم پروردگار عالم کا شکر ادا کرے؟ تو اللہ کے حبیب نے پکار کر فرمایا طیب الولاد، اے ابو ذر وہ پہلی نعمت جس پر تمہیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے وہ تمہاری ولادت کی طہارت ہے، اس لیے کہ لا یحبنا الا من طاب مولدہ، اس لیے کہ ہم اہل بیت سے کوئی محبت نہیں کرتا مگر یہ کہ جس کے ولادت میں طہارت ہو۔ اسی لیے اسی مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے سورہ تکاثر کی آخری آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، جس میں پروردگار عالمین ببنگ دہل اعلان فرما رہا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ہم لتسألن یقیناً سوال کریں گے۔ علماء تشریح فرما ہے لام تاکید نون تاکید پہ تاکید لا کے پروردگار عالمین یہ فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن یقیناً ضرور بضرور ہم تم سے نعمت کے بارے میں سوال کریں گے۔ تو عزیزو پروردگار عالمین نے میر آپ کو لازوال نعمتوں سے نوازا ہے، بے حساب نعمتوں سے نوازا ہے، اور اس حقیقت خود قرآن نے بھی کہا کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، خدا کی نعمتوں کا حساب دینا، ان کا حساب کتاب کرنا اپنی جگہ۔ ان تعدوا نعمت اللہ، اگر تم بیٹھ کر خدا کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکو گے۔ تو ایک طرف سے پروردگار عالمین یہ فرما رہا کہ حساب دینا اپنی جگہ، تم شمار کرنا چاہو تو شمار بھی کر نہیں پاؤ گے، اور ادھر سے فرما رہا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہم قیامت کے دن یقیناً تم سے نعمت کے بارے میں سوال کریں گے، ضرور بضرور نعمت کے بارے میں تم سے سوال کریں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے پروردگار آیا ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا؟ پروردگار یہ کون سی نعمت ہے جس کے بارے میں خصوصی سوال ہوگا؟ بھائی اگر میں جب نعمت کو میں شمار نہیں کر سکتا تو ایک ایک نعمت کے مقابل میں کیسے جواب دے سکتا ہوں؟ تو روایات اہل بیت نے آ کر وضاحت کر دی کہ یہاں جس نعمت کے بارے میں پروردگار عالمین یہ فرما رہا کہ میں ضرور سوال کروں گا، یقیناً سوال کروں گا، وہ ہر قسم کی نعمت نہیں، کوئی معمولی نعمت نہیں، بلکہ وہ نعمت جس کے بارے میں خصوصی سوال کرنے کے لیے، جس کے بارے میں حتمی سوال کرنے کے لیے قیامت میں تک سجایا جائے گا، وہ نعمت کوئی معمولی نعمت نہیں، بلکہ معصوم نے فرمایا حب علی وعطرتہ، وہ علی کی محبت ہے، علی اولاد علی کی محبت ہے۔ دونوں ہاتھ کو بلند کر کے حیدری ایسے بلند کر صلوات۔ یہ اہل بیت کی محبت ہے، یہ اہل بیت کی مودت ہے، یہ اہل بیت کی ولایت ہے کہ جس کے بارے میں سوال کا قرآن کہہ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں اور آپ کے چھٹ کے سرکار امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں مکتب حنفیہ کے امام
ابو حنیفہ آئے اور عرض کیا مولا یہ جو پروردگار عالمین سورہ تکاثر میں فرما رہا ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، مولا یہاں پر نعمتوں سے مراد کیا ہے؟ تو چاہتے تو مولا فوراً جواب دیتے، مولا نے فوراً جواب نہیں دیا، سوال کو اسی کی طرف پلٹایا، فرمایا یا نعمان ومن نعیم عندک، اے نعمان، اے ابو حنیفہ پہلے تم بتاؤ تمہاری نگاہ میں، تمہاری نظر میں یہ جو پروردگار عالمین فرما رہا، میں سوال کروں گا نعمت کے بارے میں، تمہاری نگاہ میں، تمہاری نظر میں یہاں پر نعمت سے مراد کیا ہے؟ تو پلٹ کر کہا مولا یہاں پر نعمت سے مراد الماء البارد والقوت من الطعام، مولا یہاں پر نعمت سے مراد ٹھنڈا پانی مراد ہے، یہاں پر نعمت سے مراد کھانا پینا مراد ہے، یعنی پروردگار عالمین قیامت کے دن ہم سے سوال کرے گا کہ ہم نے کتنے گھونٹ پانی پیے، ہم نے کتنے لقمے ہم نے کھانا کھائے، پروردگار عالم کھانے کے بارے میں سوال کرے گا، پروردگار عالم پانی کے بارے میں سوال کرے گا۔ تو میرے مولا نے پلٹ کر فرمایا اے نعمان، اے ابو حنیفہ، لئن اوقفك الله بين يديه حتى يسألك عن كل أكلة أكلتها وعن كل شربة شربتها ليطولنك وقوفك بين يديه۔ اے ابو حنیفہ اگر پروردگار عالمین تجھے صرف اس بات کے لیے میزان سوال میں اس لیے کھڑا کرے کہ تاکہ تم سے سوال کرے کہ تو نے دنیا میں کتنے گھونٹ پانی پیا، کتنے طعام لقمے کھائے، یہ سوال کرنے کے لیے اگر پروردگار عالمین تمہیں وہاں پر کھڑا کر دے تو لَيَطْوَلَنَّ وُقُوفُكَ بَيْنَ يَدَيْهِ، تو تمہارا وہاں پر کھڑا ہونا بہت طولانی ہوگا، بہت دیر تک تمہیں وہاں پر کھڑا رہنا پڑے گا۔ تو عرض کیا مولا تو آپ ہی بیان کیجئے وہ نعمت کون سی ہے؟ دوبارہ پلٹ کر میرے مولا نے فرمایا هَذَا حُبُّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ نَحْنُ أَهْلَ الْبَيْتِ الَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ بِنَا عَلَى الْعِبَادِ۔ اے نعمان یہاں پر نعمت سے مراد نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ ٹھنڈا پانی، نہ گرم پانی، بلکہ جس نعمت کے بارے میں قیامت میں خصوصی سوال ہوگا، نحن اہل البیت، ہم آل محمد ہیں جن کی نعمت کے بارے میں عزیزو یہ اہل بیت کی ولایت ہے، یہ اہل بیت کی مودت ہے، یہ اہل بیت کی محبت ہے جس کے بارے میں خصوصی سوال ہوتا ہے، اور یہی محبت اہل بیت ہے، یہی ولایت اہل بیت ہے کہ جو انسان کے تمام اعمال کو معراج عطا کرتی ہے۔ اگر انسان عبادت ولایت اہل بیت کے ساتھ کرے، اگر انسان عبادت مودت اہل بیت کے ساتھ کرے تو اس میں مزہ ہے، لیکن اگر کوئی بغض اہل بیت کے ساتھ، دشمنی علی ابن ابی طالب کے ساتھ خدا کی عبادت کرنے کا سوچ رہا ہو تو اپنے آپ کو دھوکے میں رکھ رہا ہے، اس لیے کہ حقیقی لا الہ الا اللہ کا جو قلعہ ہے، توحید کے قلعے تک جانا، محمد رسول اللہ نبوت کے قلعے تک جانے کا تنہا راستہ ولایت و محبت اہل بیت علیہ السلام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک اور روایت بیان کر کے میں آگے بڑھوں گا۔ رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی عظیم نعمت کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ما بال اقوام اذا ذکر عندهم آل ابراہیم فرحوا واستبشروا، کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو، کیا ہو گیا ہے اس قوم کو، اذا ذکر عندهم آل ابراہیم، جب ان کے درمیان آل ابراہیم کا تذکرہ آتا ہے، جب ان کے درمیان ابراہیم کا نام آتا ہے، جب ان کے درمیان ابراہیم کی اولاد کا تذکرہ آتا ہے تو فرحوا واستبشروا، یہ خوشحال ہوتے ہیں، خوشی کے آثار ان کے چہرے پہ نمایاں ہوتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ عِندَهُمْ آلُ مُحَمَّدٍ، لیکن جب انہی لوگوں کے درمیان، کہ جن لوگوں کے درمیان آل ابراہیم کا نام سن کر جن کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی تھی، اِذَا ذُكِرَ عِندَهُمْ آلُ مُحَمَّدٍ، جب ان کے درمیان آل محمد کا تذکرہ آتا ہے، جب ان کے درمیان علی کا نام آتا ہے، جب ان کے درمیان حسن حسین کی فضیلت بیان ہوتی ہے، جب ان کے درمیان فاطمہ کا تذکرہ آتا ہے، اشمئزت قلوبہم، ان کا دل بھی تڑپ اٹھتا ہے، ان کے چہرے کا رنگ بھی بگڑ جاتا ہے۔ اے کائنات والو، اے دنیا والو، جس کے چہرے کا رنگ بگڑنا ہے بگڑنے دو،
کو تڑپنا ہے تڑپنے دو، لیکن محمد مصطفیٰ یہ بلندے تو اعلان کر کے جا رہا ہوں، والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، لو ان عبدا جاء یوم القیامت بعمل 70 نبیا، اگر کوئی بندہ قیامت کے میدان میں 70 انبیاء کی عبادت کے برابر عبادت لے کر آئے، ما قبل اللہ ذلك منہ حتی یلقاہ بولایتی وولایت اہل بیتی، 70 انبیاء کی عبادت کے برابر عبادت خدا اس کے منہ پہ مار دے گا اگر مجھ محمد اور میرا کی ولایت کے ساتھ رہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ ہاں عزیزو، تو آیت میں جس نعمت کے بارے میں سوال ہو رہا، وہ علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے، وہ حسن و حسین کی ولایت ہے، وہ سید الساجدین کی ولایت ہے، وہ زین العابدین کی ولایت ہے۔ میں کیا بیان کروں، میری زبان میں وہ تاثیر کہا، میں علم میں وہ وسعت کہا کہ جہاں پر میں سید الساجدین کی عبادت پہ روشنی ڈالوں، میں سید الساجدین کے سجدوں پہ روشنی ڈالوں، اور امام کی عبادت کی معراج کے لیے اتنا کافی ہے کہ اگر دنیا اس امام کو پہچانتی ہے تو زین العابدین کے نام سے پہچانتی ہے، سید الساجدین کے نام سے پہچانتی ہے۔ یہ وہ امام ہے، امام عبادت کو وہ معراج بخشی کہ ابھی امام دنیا میں آئی نہیں، سرکار دو عالم یہ خوشخبری دے کر چلے گئے کہ اذا کان یوم القیامت نادا مناد این زین العابدین فکعنی انظر الى ولد علی بن الحسین یقتل بین الصفوف، قیامت کے دن گویا میں محمد مصطفیٰ دیکھ رہا ہوں کہ قیامت کے دن منادی دلا دے گا این زین العابدین، کہاں ہے عبادت گزاروں کی زینت، تو اس وقت میدان محشر کی طرف کوئی اور نہیں آئے گا، بلکہ قیامت کے دن جہاں پر نفسا نفسی کا عالم ہوگا، یوم یفر المرء من امه واقعی، اس عالم میں جہاں پر ماں بیٹے سے باتتی ہوئی نظر آتی ہے، بیٹا ماں سے باتتے ہوئے، بہن بھائی سے، بھائی بہن سے، اس عالم میں تمام عبادت گزاروں کی زینت بن کے جو ہستی قیامت کے منزل کی طرف قدم بڑھائے گا وہ امام زین العابدین کہلاتا ہے۔ وقت کے دامن میں بھی بالکل گنجائش نہیں رہی، مگر نام سید الساجدین کی شجاعت پہ آکے دربار یزید میں امام نے جو طوفان مچایا تھا، یزید کے سارے نیتوں کو مٹی پلید جو امام نے کیا تھا، میں کچھ بیان کرنا چاہ رہا تھا، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں رہا۔ عزیزو، جہاں فضیلت زیادہ وہاں مصیبتوں کی بھی کوئی انتہا نہیں، آئے سب مل کر آج اس امام پر روتے ہیں کہ جس نے پوری زندگی رو رو کے گزارا، آج خوش نصیب ہے امام کے مادر گرامی کے ذریعے میں تشریف لائے ہیں، ان کے مظلوم بیٹا، وہ مظلوم بیٹا جو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، کبھی دربار میں رو رہا تو کبھی بازار میں روتا ہوا نظر آتا ہے۔ عزیز علماء فرماتے ہیں دو علیوں کو دو درباروں نے بڑا رورایا ہے، ایک علی کو مدینے میں صحابیوں کے دربار نے بڑا رلایا، اور ایک علی کو شام کے دربار نے بڑا رلایا۔ عزیزو، زہرائے مرضیہ کا دربار میں جانا بھی عجیب تھا، ثانی زہرا کے دربار میں جانا بھی عجیب تھا، لیکن مجھے یہ فرق بیان کرنے دیجئے، جب زہرائے مرضیہ دربار گئی تھی تو شرابیوں کا دربار نہیں تھا، صحابیوں کا دربار تھا۔ جب زہرا دربار گئی تھی سر پر عصمت کی چادر تھی، اطراف میں کنیزوں کا حلقہ تھا، عزت و احترام سے گئی، عزت و احترام سے آئی، لیکن
لیکن جب ثانیہ زہرا دربار میں گئی صحابیوں کے نہیں شرابیوں کے دربار میں علی کے بیٹے اجرکم اللہ ثانیہ زہرا علی کی بیٹی کبابوں کے دربار میں بے مقن و چادر ہائے سجاد کی مظلومیت ہائے سجاد کی غیرت کیا کیا نہیں دیکھا میرے اس مولا نے جب یہ قافلہ یزید ملعون کے دربار میں جو داخل ہوا تو کسی لائن سننا چاہتے ہو سجاد کی غیرت کسی لائن نے سجاد کی چھوٹی بہن جسے آپ سکینہ کے نام سے جانتے ہیں سکینہ کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے امیر میں اس بچی کو اپنی کنیزی میں لینا چاہتا ہوں ہائے میرے سجاد یہ جملہ سننا تھا یہ جملہ سننا تھا سکینہ لپٹ گئی پھوپھی اماں کے دامن سے عجب نہیں عرض کیا ہو پھوپھی اماں بابا میرا مارا گیا دور میرے چھینے گئے تماچے مجھ پر لگے نان پھوپھی اماں سب کچھ سکینہ نے برداشت کیا عرب شامیوں کی کنیزی میں سکینہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ ہمارا سلام سجاد کی غیرت پر اور کیا کیا منظر دیکھا مولا نے یہی دربار ہے ظالم تخت پر بیٹھا ہوا ہے ظالم نشے میں چور ہے ظالم کے ہاتھ میں شراب کا جام ہے اور ظالم کے سامنے غریب کربلا کے سر کو تش میں رکھا ہوا ہے ہائے سجاد کی مظلومیت سجاد دیکھ رہے ظالم شراب کو گھونٹ لے رہا اور جو شراب بچ رہا اس تش میں ڈال رہا جہاں غریب کربلا کا سر رکھا ہوا اجرکم اللہ آیا اسی پر اکتفا کیا نہیں ہاتھ میں لائن کے دوسرے ہاتھ میں چھڑی ہے اس چھڑی سے ان دندان مبارک کا بوسہ لے رہا ان دندان مبارک کی بے حرمتی کر رہا جو بوسہ گائے رسول کہلاتے ہیں جب بے ادبی کر رہا تھا سجاد دیکھتے رہ گئے ایک نابینا بوڑھے صحابی دے برداشت نہیں ہوا تڑپ کر اٹھے کہا بس کرو لائن جس جگہ کی تو بے حرمتی کر رہا اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا رسول خدا بار بار ان لوگوں کا بوسہ لیتے تھے اجرکم اللہ اجرکم اللہ سید سجاد ان مناظر کو دیکھتے دیکھتے واپس مدینے پہنچے جب واپس مدینے پہنچے تو آپ کے چچا محمد بن حنفیہ استقبال کو آئے جب بیٹے کو گلے سے لگایا بیٹے کی ضعیفی محسوس کی سوال کیا بیٹے تنہا جو آئے ہو بیٹے بابا کہاں رہ گئے بیٹے چچا عباس کہاں رہ گئے بیٹے جوان بھائی علی اکبر کہاں رہ گئے تڑپ کر جواب دیا چچا جان کہاں کہاں تک پوچھتے جا رہے ہو چچا جان اتنا سن لو اتیتک یتیما میں سجاد یتیم ہو کر واپس آ گیا اجرکم اللہ سجاد مدینے پہنچے مدینہ پہنچنے کے بعد سجاد دو منازل کو کبھی نہیں بھول سکے ایک بابا کا بے کفن لاشا اور دوسرا پھوپھیوں کا ننگے سر دربار یزید میں جانا یہی وجہ ہے عزیزو یہ دو منظر سجاد کی آنکھوں کے سامنے سے نہیں ہٹے یہی وجہ ہے جب سامنے پانی آتا پانی پہ نظر پڑتی ہی پکار اٹھتے قتل بن رسول اللہ عطشانا اور میں کیسے پی لوں فرزند رسول کو پیاسا شہید کیا گیا کھانا سامنے آتا دوبارہ تڑپ کے فرماتے قتل ابن رسول اللہ جایا اور میرے بابا کو 3 دن کا بھوکا مارا گیا میں
کیسے پانی پی سکتا ہوں، میں کیسے کھانا کھا سکتا ہوں؟ اجرکم اللہ، ہر منزل پر روئے، آئے قصاب خانے کی طرف، بازار میں قصاب خانوں پہ نگاہ پڑی، دوبارہ تڑپ کے فرمایا اے لوگو، آیا ان کو ذبح کرنے سے پہلے ان کو کچھ پانی دیتے ہو یا نہیں؟ عرض کیا مولا کیوں نہیں دیتے؟ ہم آپ کے نانا کی شریعت پہ پابند ہیں، ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم پہلے پانی پلاتے ہیں پھر ذبح کرتے ہیں۔ اتنا سننا تھا، ہمارا مظلوم امام دوبارہ کربلا کی طرف رک کر کے فرماتے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، آئے میرے بابا کی غربت، مدینے میں جانوروں کو بھی پانی دے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سجاد ان دو منازل کو نہیں بھول سکے۔ دوسرا منظر دربار یزید ہے، یہی وجہ ہے جب سوال ہوا مولا آپ نے بڑی مصیبتیں برداشت کی، بڑی تکلیفیں برداشت کی، لیکن مولا ان مصیبتوں میں سب سے عظیم مصیبت کون سی تھی؟ سب سے بڑی مصیبت کون سی تھی؟ تڑپ کر فرماتے الشام، الشام، الشام۔ ارے مولا یہ شام کیوں فرما رہے؟ مولا بابا کے جنازے کی جو بے حرمتی ہوئی تھی کربلا میں ہوئی تھی، مولا یہ شام میں کیا ہوا؟ عجب نہیں جواب آئے اے ذاکر، کربلا میں جو کچھ ہوا شہادت ہماری میراث، قتل ہونا ہماری عادت ہے، لیکن شام میں ہمارے ساتھ جو ہوا، شامیان حل حل در شام زدن، سنگ برما زسر بام زدن، ما کجا گوشه ویران کجا، ما کجا مجلس بیگانہ کجا؟ اور شہادت کو سجاد برداشت کر سکتا ہے، لیکن ننگے سر خفیہ کے غیروں کے دربار میں جانا۔ اجرکم اللہ، تابوت آ رہا ہے، بس عزیز و زحمت تمام، سجاد روتے روتے ایک وقت وہ آیا، سجاد کا رونا بھی لوگوں کو برداشت نہیں ہوا، میرے مولا کو زہر دیا گیا۔ اب ایک منزل آئی، سید سجاد، سید سجاد عزادار کربلا اس دنیا میں نہیں رہے۔ امام باقر کی آواز بلند ہوئی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزت و احترام سے دفن و کفن کا اہتمام کیا، تابوت بنا، کربلا مدینے میں دوست بھی آیا، دشمن بھی آیا، عزت و احترام سے سید سجاد کے تابوت کو اٹھایا، نہ کسی نے بہن کو رونے سے روکا، نہ کسی نے بہن کو، نہ کسی نے بیٹی کو، لیکن عائشہ میں غریبہ حسین کا جنازہ ہے جو پہلے رونے آئی، کوئی تازیانہ اٹھا کے مار رہا، بیٹی جنازہ آئی، تمہیں چم چم